کامیابیوں کا تصور اپنے سامنے لائے گا جب جب انسان کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، جب جب انسان کے سامنے کامیابیوں کا تصور سامنے آئے گا، جب جب انسان کامیابی کے میدان میں چھلانگ لگانے کی کوشش کرے گا، تو میری بات ذرا محبت سے سننے کی کوشش کرو۔ اللہ نے انسان پیدا کیا، انسان میں صاحب ایمان پیدا کیا اور کائنات انسانیت کو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں ایک حسین و جمیل پیغمبر دیا۔ اب آگے کو اور سنو، انسان دنیا میں آیا ہے، ڈاکٹر بننا آسان ہے، انجینئر بننا آسان ہے، عالم بننا آسان ہے، مفتی بننا آسان ہے، نقیب بننا آسان ہے۔ گویا کہ انسان دنیا میں آیا ہے، ساری چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن میرے پیارے جب اللہ نے انسان کو دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، ساری چیزوں کو انسان حاصل کر لے گا، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو انسان بہت مشکل سے حاصل کر پاتا ہے۔ ساری چیزیں تو حاصل کر سکتا ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، سائنسداں بن سکتا ہے، عالم بن سکتا ہے، مقرر بن سکتا ہے، محدث بن سکتا ہے، مفکر بن سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا اے انسان، اس دنیا میں آنے کے بعد ایک اچھا انسان بننا بڑا مشکل ہے، ایک اچھے انسان کی سوچ رکھنا بڑا مشکل ہے۔ ذرا یاد رکھ، جب تجھے اللہ نے دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، جب تو دنیا کے اندر آیا ہے، ساری ڈگریوں کو تو حاصل کر سکتا ہے، عالم بن سکتا ہے، مولوی بن سکتا ہے، مفکر بن سکتا ہے، لیکن یاد رکھ ایک اچھے انسان بننے کی سوچ رکھنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن میرے پیارے جب دنیا میں آیا ہے، جب ایک اچھا انسان بننے کی سوچ ہوگی، ایک اچھے انسان بننے کا تصور سامنے آئے گا، تو اس دنیا کے اندر سب سے اچھا انسان کوئی اور نہیں بلکہ وہی جو مکے میں پیدا ہوا ہے، وہی جو مدینے میں جس کا وصال ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمانہ یہ ہے کہ اللہ نے میرے نبی کو پوری کائنات کا عالم و مختار بنایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ قاری غلام ربانی صاحب قبلہ، وہی بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ساری چیزوں کو آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں، ساری چیزیں چاہے تو ڈگریاں بھی حاصل کر سکتے ہیں، بڑے سے بڑے عالم بھی بن سکتے ہیں، مقرر بھی بن سکتے ہیں، آپ کی محنت کے آگے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جب دنیا میں آئے ہو تو ایک اچھے انسان کی سوچ رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ بتاؤ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک اچھا انسان بننا بڑا مشکل ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چوک چوراہوں پر جب بچے کھڑے ہوتے ہیں، نوجوان طبقہ جب کھڑا ہوتا ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی نوجوان طبقے کے اندر برائیاں چلتی ہیں۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ کے بھی محلے کے بچے ہوں گے، جب وہ کبھی کبھی کسی چوراہے پر کھڑے ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی کی برائی کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں کرتے ہوں گے؟ ہم نے بھی کافی بار دیکھا ہے کہ نوجوان طبقہ، کہ کوئی بھی نوجوان نہیں، کوئی بھی انسان جب بڑا ہوتا ہے، آج کا ماحول ہی ایسا ہو چکا ہے، آج کا دور ہی ایسا آ چکا ہے جب کوئی انسان کسی کی برائی کرتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ دنیا میں ساری چیزوں کو حاصل کرنا یہ بہت آسان کام ہے، لیکن ایک اچھا انسان بننا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جب ایک اچھے انسان بننے کی تمہارے اندر سوچ ہوگی، جب ایک اچھا انسان بننے کا تمہارا ارادہ ہوگا، تو میرے پیارے سب سے اچھا انسان اس دنیا کے اندر کوئی اور نہیں بلکہ سب سے اچھے انسان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پیارا مذہب مذہب اسلام ہے۔ کیا بات ہے؟ کیا ہے مذہب؟ مذہب اسلام سب سے پیارا مذہب ہے اللہ رب العزت کے نزدیک۔ یاد رکھنا، آج ہم اسی مذہب پر عمل کرتے ہیں، اسی مذہب کے ماننے والے ہیں۔ وہ مذہب کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، ہمارے نبی نے مذہب اسلام کی تبلیغ کو کرنا شروع کیا۔ آج اس محفل کا، اس جلسے کا نام اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے، تو میں اسی کے مطابق تھوڑی سی گفتگو آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذہب اسلام کی تبلیغ کیسے کیسے کی ہے؟ آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ نبی نے کیسے کیسے مشکلات کا سامنا کیا ہے،
نبی نے کیسے کیسے مشکل گھڑی میں بھی اسلام کی تبلیغ کو نہیں چھوڑا ہے، نبی نے کیسے کیسے مشکل حالت میں بھی اسلام کی تبلیغ کو نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر، آج کا مسلمان ہے نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا، نبی کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرتا۔ ذرا یاد کرو، نبی نے حکم دیا تھا کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو، نبی نے حکم دیا تھا کہ میری سنتوں پر عمل کرو، لیکن آج کا نوجوان ہے نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا، نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا۔ لیکن قربان جاؤ، نبی فرماتے ہیں کہ جو بندے مومن میری سنت پر عمل کرتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نبی نے کتنا اچھا پیغام دیا کہ جو بندے مومن میری سنت پر عمل کرے گا انشاءاللہ میدان محشر میں کل قیامت کے دن میں اسے اپنی کالی کملی کا سایہ نصیب کروں گا۔ میرے پیارے، آج ہم نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، آج ایسا دیکھا جاتا ہے، آج اس دور کے اندر میں آپ کو اس دور کی باتیں بتاتا ہوا چلوں، والدین کریمین سے متعلق آپ کو باتیں بتاتا ہوا چلوں۔ اگر کسی گھر کے اندر ایک عورت کے اگر 4 بیٹے ہیں، ان چاروں بیٹوں کی اگر اس عورت نے شادی کر دی ہے تو کچھ دن تک ایسا لگتا ہے کہ گھر میں اسی ماں کی چل رہی ہے۔ 4 بیٹیاں ہیں، 4 بہنیں ہیں، 4 بیٹوں کی شادی کر دی ہے، 4 بیٹیوں کی شادی کر دی ہے، 4 بہویں اپنے گھر میں لے کر آئی ہے۔ دیکھتی کیا ہے کہ جو ماں کہتی ہے ابھی تک بیٹے وہی کر رہے ہیں، جو ماں کہہ رہی ہے بیٹیاں بھی اس پر عمل کر رہی ہے، اس لیے کہ ابھی ان کا باپ زندہ ہے، اس لیے کہ ابھی اس عورت کا شوہر زندہ ہے۔ لیکن میرے پیارے، اگر اس عورت نے کہہ دیا، اس ماں نے کہہ دیا اے میری بیٹو، اے میری بہو، آج گھر کے اندر یہ سامان بننا ہے، تو قسم خدا کے گھر کے اندر وہی سامان بنے گا۔ لیکن یاد رکھو، جب اسی گھر سے ایک مرد کا انتقال ہوتا ہے، جب اسی گھر سے ایک انسان چلا جاتا ہے جس کو آپ کا باپ کہا جاتا ہے، جو آپ کے والد ہوتے ہیں، اگر آپ کے 4 بھائی ہیں، چاروں گھر میں رہتے ہیں، ان کی 4 بیویاں ہیں، اگر آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی ماں گھر کے اندر موجود ہے، تو باپ کے انتقال کے بعد میں کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے، کچھ ایسا لگتا ہے کہ ماں کی عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، ماں کی عزت کو کم کر دیا گیا ہے، ماں کو عزت دینی بند کر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، ابھی باپ کا جنازہ گھر سے اٹھا ہے کہ ماں کے ہاتھ کے سونے کے کنگن اتار لیے جاتے ہیں، ابھی باپ کے جنازے کو کفن ہی پہنایا گیا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ماں کے ہاتھ کے سونے کے کنگن اتار لیے گئے۔ وہی بیٹے جو ماں کی تعظیم کیا کرتے تھے، وہی بہویں جو ماں کی تعظیم کیا کرتی تھی، آج باپ کے جانے کے بعد وہی بہویں نے ماں کو تانے دینا شروع کر دیا ہے، انہی بیٹوں نے باپ کی وراثت کے حصے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ آج جب باپ گھر سے رخصت ہو گیا ہے، باپ دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، باپ نے اپنی کمائی ہوئی حلال کی روٹی کو، اپنے حلال کی کمائی سے جو مکان بنایا تھا، باپ کے جانے کے بعد میں بیٹوں نے ایک دوسرے کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ کوئی بیٹا کہتا ہے یہ کمرہ میرا ہے، کوئی کہتا ہے یہ کمرہ میرا ہے۔ ارے یاد رکھ، جب تیرا باپ دنیا کے اندر زندہ تھا تو اپنی ماں کی تعظیم کرتا تھا، اپنے باپ کے قدم چومتا تھا، اپنی ماں کی پیشانی چومتا تھا۔ لیکن آج تیرا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، آج تیرا باپ سفر کے سفید کفن میں رہنے کے بعد قبرستان کے اندر چلا گیا، آج تو نے ماں کی عزت کو کھو دیا، آج تو ماں کی عزت نہیں کرتا۔ لیکن یاد رکھ، اگر ماں کی عزت نہیں کرتا ہے، ماں کی عزت کیوں نہیں کرتا؟ رب فرماتا ہے میں نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہے۔ آج تم مدرسوں کو جاتے ہو، میاں کے پاس جاتے ہو، کہتے ہو میاں حضور تعویذ دے دیجئے۔ ارے یاد رکھ، سب سے بڑا تعویذ تیرے گھر کے اندر تیری ماں موجود ہے، سب سے بڑا تعویذ تیرے گھر کے اندر تیری ماں موجود ہے۔ قسم خدا کی، نبی فرماتے ہیں جس بندے مومن نے اپنے ماں کے قدموں کو چومنے کے بعد اپنی ماں سے کہہ دیا او ماں میرے دل کو دعا کر دے، ماں نے اگر ہاتھ اٹھانے کے بعد دعا کر دی تو قسم خدا کی اس کی دنیا بھی کامیاب ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد، معاشرہ، زندہ باد، عظمت ماں باپ، زندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔